دعائیں قبول ہوئی، لیکن جس طرح سے نبی نے دیکھا اس طرح سے کسی نبی نے خدا کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ مولا میں عرض کیا، ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگار عالم جلوہ دکھا، ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ جواب کیا ملا؟ اور یہ عریضہ پیش کیا کیوں؟ یہ اس لیے کیونکہ ہم کے رب کا دیدار نہیں کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو چننے کے بعد میں اپنے ساتھ میں کوہ طور پر لے گئے۔ کوہ طور پہ لے جانے کے بعد میں بارگاہ مولا میں عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، اے مولا ہم تیرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، اے مولا جلوہ دکھا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا ہے؟ جواب ہے لن ترانی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا نے کہا ہم نہیں دکھا سکتے، اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں دکھا سکتے، خدا نے فرمایا لن ترانی، تم نہ دیکھ سکو گے۔ کیا کہا؟ تم نہ دیکھ سکو گے۔ کیونکہ اگر خدا یہ کہے کہ ہم نہیں دکھا سکتے تو پھر کسی کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھو نبی کی دعا بھی رد کر دی گئی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا لن ترانی نہیں دکھا سکتے، خدا نے تو یہ کہا ارے ہم جمال جہاں آرام دکھانے کو تیار ہیں لیکن تم دیکھ نہ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ہم نہیں تو کون دیکھ سکے گا؟ تو خدا نے فرمایا، اس کی ترجمانی شاعر نے کی ہے اور شاعر کہتا ہے، اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ معزز سامعین وبرکات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا تو اللہ رب العزت نے دعا قبول کی، لیکن کیسے؟ اللہ رب العزت نے اپنی نور کی تجلی، صفاتی نور کی تجلی ظاہر فرمائی، وہ معمولی سی تجلی ظاہر فرمائی۔ پھر اثر ایسا ہوا کہ جلوہ طور بھی جل کر خاک، جلوہ طور کوہ طور جل کر خاک ہو گیا، اور جو ساتھ میں 70 تھے وہ بھی مر گئے۔ کیا ہو گیا؟ وہ بھی جل کر مر گئے، وہ بھی جل کر مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ایسا نہ ہوا جو 70 کے ساتھ ہوا، کیونکہ آپ بے مثل بشر ہیں۔ کون ہیں؟ بے مثل بشر ہیں۔ وہ 70 جل کر مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اب یہاں پر فرق سمجھ لیجئے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہیں، نبی ہماری طرح بشر ہیں۔ ان بے وقوفوں سے کہیے، ارے بے وقوفو، اگر نبی تمہاری طرح بشر ہوتے تو نعوذ باللہ من ذالک، تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا ہوتا جو 70 کے ساتھ ہوا۔ اگر موسیٰ کے ساتھ میں 70 والا سلوک نہ ہوا تو سمجھ جاؤ 70 صرف بشر تھے، اور جو 71 تھے وہ بشر نہیں بلکہ بے مثل بشر تھے۔ کون تھے؟ بے مثل بشر تھے۔ آج لوگ بے دو کہہ دیتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہیں، اب کہتے ہیں اس لیے کہ جس طرح سے وہ کھاتے ہیں اسی طرح سے ہم کھاتے ہیں، جس طرح سے ان کے ہاتھ ہیں اسی طرح سے ہمارے ہاتھ ہیں، جس طرح سے ان کے پیر ہیں اور پیروں سے چلتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پیر ہیں، ہم چلتے ہیں۔ یہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہیں۔ ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں میرے بھائی، تھوک انسان کا پاک ہے، کیا ہے؟ پاک ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ تھوک انسان کا پاک، اگر پاک پانی میں تھوک گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ علماء اس پر فتاوی بھی دیتے ہیں اور موجود ہیں فتاوی۔ لکھا ہے کہ
کہ اگر خون پاک پانی میں گر جائے تو وہ پاک پانی خراب نہیں ہوتا، بلکہ اس پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائی بتاؤ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جن کے سامنے گلاس میں پانی بھر کر رکھا جائے اور سامنے والا پھونک دے اور وہ پانی پی لے تو ہر کوئی یہ کہے گا صاحب ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو صاحب وہ سمجھ جائیے ہمارا خون پاک ہے، اگر پاک پانی میں گر جائے تو پاک پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ایسا معاملہ آتا ہے کہ اگر سامنے والا ہمارے پانی کے گلاس میں تھوک دے ہم وہ پانی پینے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم گھن کرتے ہیں پاک تو ہے لیکن گھن کرتے ہیں۔ لیکن سنو نبی آخر الزمان کے بارے میں، سنو نبی کی عظمت کے بارے میں، ہمارا تھوک ایسا جو پاک ہے لیکن ہم گھن کرتے ہیں، ہمارے نبی کا تھوک ایسا کہ اگر ہمارے نبی ایک کنویں میں، جس کنویں میں کھارا پانی ہو اس میں تھوک دیں تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو جایا کرتا، اور صرف میٹھا ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر مرض کی دوا کے بطور اس کو پیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف میرے جذبات نہیں، وہ آج بھی موجود ہے جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی پاک نے لعاب دہن ڈالا تھا، جس لعاب دہن کی وجہ سے وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ جو اس پانی کو پیتا تھا مرض کوئی سا ہو اللہ اس کی وجہ سے شفا عطا فرماتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح بشر ہے۔ میرے بھائی نبی بشر ضرور ہوتے ہیں لیکن بے مثل بشر ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی بھی بشر ہیں لیکن خیر البشر ہیں، ہمارے نبی بھی بشر ہیں لیکن خیر البشر ہیں۔ مومنو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا دیکھنا چاہتا ہوں، تجلی معمولی سی، آپ نالا سکے بے ہوش ہو گئے، خدا نے فرمایا لن ترانی، تو دیکھ نہ سکو گے، تو دیکھنے کی التجا نبی نے پیش کی لیکن دیدار کسی کو نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرض کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 260 اٹھا کر دیکھیں، خدا فرماتا ہے کہ قال ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے کیا کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو خدا نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں میرے مولا ہاں میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو خدا نے فرمایا پھر یہ عریضہ کیوں؟ تو حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں ولکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے تاکہ میرے قلب کو اطمینان ہو جائے، میرے قلب کو اطمینان ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عریضہ پیش کیا، اس کی تفسیر میں علماء اکرام لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ باتیں تحریر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک مردار ہے جس کا آدھا دھڑ پانی میں ہے، دریا میں ہے، آدھا خشکی میں ہے۔ آدھے دھڑ کو دریائی جانور کھا رہے ہیں یعنی تری والے جانور، اور آدھے دھڑ کو خشکی والے جانور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں بارگاہ مولا میں عرض کیا مولا میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرے گا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل مقصد کیا تھا؟ حضرت ابراہیم جب یقین رکھتے تھے کہ خدا زندہ کرنے والا ہے، خدا زندہ کرے گا اور کرے گا، تو پھر یہ عریضہ کیوں؟ اس میں مقصد صرف یہ نہ تھا، حضرت ابراہیم کو یہ دیکھنا نہ تھا کہ زندہ کیسے کرے گا، بلکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ جب زندہ کرنے آئے گا تو میں اپنے مولا کا دیدار کروں گا۔ زندہ کرنے کا مقصد نہ تھا، زندہ دیکھنے کا مقصد نہ تھا، زندہ کرتے ہوئے اپنے مولا کا دیدار کرنا مقصد تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا رد نہیں کی گئی، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا۔ قرآن نے باتیں بیان کیا ہے کہ 4 پرندے لے لو، علماء کرام نے اس
کی تفصیل بیان کی ہے. وہ 4 پرندے کون سے؟ تو انہوں نے لکھا ہے مرغ ہے، مور ہے اور کبوتر اور کوا، یہ 4 ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو، لینے کے بعد میں ان کے گوشت ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو بالکل قیمہ کر لو اور سب ملا لو، سب ملاؤ. ملانے کے بعد میں الگ الگ پہاڑیوں پر ڈال دو اور دور کھڑے ہو کر ان کو پکارو. باقاعدہ قرآن میں موجود ہے میرے بھائی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا، کیونکہ پہلے ان سے محبت ایسی ہو گئی کہ نام سے پکارتے تھے فوراً وہ آ جایا کرتے تھے. خدا کا حکم بھی یہی تھا. جب آپ نے ان کا گوشت پہاڑوں پر ڈال دیا، دور مقام پر کھڑے ہو کر پکارا تو حضرت ابراہیم کی پکار کر وہ پرندے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آ گئے. حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آ گئے. مومنوں، حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی، پرندوں کو زندہ کر کے دکھا دیا خدا نے، دعا قبول کی، لیکن مقصد جو تھا وہ مقصد پورا کا نہ ہوا. مقصد کیا تھا؟ زندہ کرتے ہوئے میں اپنے مولا کا دیدار کروں گا، لیکن دیدار والی جو تمنا تھی وہ پوری نہ ہوئی، کیونکہ یہ خلیل ہیں اور دیدار مصطفیٰ یہ حصہ حبیب کا ہے. کس کا ہے؟ یہ حبیب کا ہے. حضرت ابراہیم خلیل ہیں اور دیدار مصطفیٰ یہ حصہ حبیب کا ہے. نگاہ مصطفیٰ ہی وہ نگاہ ہے جو اپنے مولا کا دیدار کر سکی ہے. معزز سامعین کے برکات، فلسفہ معراج کیا ہے؟ معراج کیوں ہوئی؟ یہ راز کیا ہے؟ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ علماء کرام نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں، لیکن میں چند حکمتیں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ وقت ہونے لگا ہے. مومنوں، پہلی حکمت یہ تھی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ دین کی دعوت دیتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، اور جس دن دعوت روزانہ دیتے تھے، جس دن آپ کی دعوت پر ایک بھی بندہ ایمان نہ لاتا تھا، کلمہ توحید نہ پڑھتا تھا، تو آپ کو بے حد غم ہوا کرتا تھا. ایک حکمت یہ لکھی ہے، جس دن معراج ہوئی ہے نا، 26 رجب المرجب، علماء لکھتے ہیں 26 رجب المرجب کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئی، اسی رات میں معراج ہوئی ہے. اس دن کوئی بھی آپ کی دعوت پر کلمہ توحید نہ پڑھا. آپ غمزدہ ہوئے، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ، میرا محبوب غمزدہ ہے، میرے محبوب کو مکہ سے آگے لاؤ، ہم اپنا دیدار بھی کرائیں گے اور اس کا غم بھی ہلکا کریں گے. ایک حکمت تو یہ بیان کی ہے. دوسری حکمت یہ کہ جب کفار و مشرکین آپ کو ستایا کرتے تھے تو آپ غمزدہ ہوتے تھے. جب گھر پر جاتے تھے تو آپ کو تسلی، آپ کے غم میں جو شریک ہوتے تھے، پہلی ذات حضرت ابو طالب، کیا نام؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام، وہ آپ کے غم میں شریک ہوتے تھے. اور دوسری ذات جو تھی وہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی. جب ان کا ظاہری مثال دونوں کا ہو گیا، ان کے بعد کوئی آپ کے غم میں شریک نہیں. تو جب آپ غمزدہ ہوئے، آپ بستر پر آرام کرنا ہوئے، جبریل کو حکم ہوا جاؤ، میرا محبوب آج غمزدہ ہے، میرا محبوب غمزدہ ہے، اس کو لے آؤ، ہم اس کے مشتاق ہیں، اسے لے آؤ اور اس کے غم میں ہم شریک ہوتے ہیں. آج زمین پر تسلی دینے والا میرے حبیب کو کوئی نہیں ہے، میرے حبیب کو لاؤ. آج اپنے حبیب کو ہم خود تسلی دیں گے. یہ دوسری حکمت بیان کی ہے. تیسری حکمت کیا بیان کی ہے؟ تیسری حکمت بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، ہم آپ سنتے رہتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ. خدا نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا فرمانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ مولا کیا ضرورت ہے، ہم ہیں تیری بندگی کرنے کے لیے. انسان پیدا ہوں گے، ان سے نسل ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ آپس میں فساد ہوگا، دنگے ہوں گے. تو خدا نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون،
जानता हूं, फरिश्तों तुम नहीं जानते। खुदा ने ये बताया। क्यों? जिब्रील देख रहे थे खलीफा बनेगा, खलीफे की नस्ल होगी, आपस में लड़ेगी, फसाद होगा, इंतशार होगा। फरिश्तों की नजर कहीं और थी, लेकिन रब की नजर मुस्तफा जाने रहमत पर थी। फरिश्ते खून रेजी देख रहे थे, रब तबारक व तआला अपने हबीब को देख रहा था। फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम खून रेजी देख रहे हो, मैं अपने हबीब को देख रहा हूँ। कहा है मौला ये कौन है? कहा ये मोहम्मद अरबी है। कहा है मौला ये क्या है? तो खुदा फरमाता है कि ऐ फरिश्तों यही वो हैं जिनके तवस्सुल से कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को वजूद बख्शा है। ऐ फरिश्तों सुनो सुनो, ये वो हैं जिनकी वजह से मैंने ज़र्रे ज़र्रे को वजूद बख्शा है। तो तमाम फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला हमें भी उनका दीदार करा, हमें भी उनका दीदार करा। तो उलमा हिकमत बयान करते हैं, खुदा फरमाता है ऐ फरिश्तों मेराज की रात आएगी, उसको मैं बुलाऊंगा, वो मेरा दीदार करेगा, मैं उसका दीदार करूंगा। ऐ फरिश्तों तुम भी उसका दीदार कर लेना। तो उसकी ये भी हिकमत है, चौथी हिकमत बयान करते हैं। हिकमतें तो और है, लेकिन आखिर मैं क्योंकि वक्त होने लगा, हर नबी ने क्या किया? तौहीद की शहादत दी। क्या? हर नबी ने तौहीद की शहादत दी और कहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ नहीं है इलाह मगर अल्लाह, नहीं है इबादत के लायक कोई सिवाय अल्लाह। हर नबी ने ये तौहीद की शहादत दी है। हर नबी जब शहादत देता था ना, चाहे कोई भी नबी हो, पहले के नबी हजरत आदम ने, हजरत शीस ने, हजरत नूह ने, हजरत जकरिया ने, हजरत मूसा ने, हजरत हारून ने, हजरत याकूब, इस्माइल ने, तमाम ने जब तौहीद की शहादत दी तो कौम ने क्या कहा? तुम शहादत दे रहे हो, शहादत वो मोतबर होती है जो ऐनी हो, जो देखी हुई हो। क्या तुमने अपने मौला को देखा है? तुम ये कह रहे हो अल्लाह एक है, तुम ये कह रहे हो इबादत के लायक कोई नहीं मगर अल्लाह, तो जिसकी शहादत दे रहे हो क्या तुमने उसको देखा है? क्या तुमने उसको देखा है? ये शहादत हर नबी ने पेश की। हर नबी की कौम ने यही सवाल किया, तुम शहादत पेश कर रहे हो तौहीद की, क्या तुमने खुदा को देखा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिराज की रात अपने हबीब को बुलाया, लामका से भी आगे बुला करके, लामका से भी आगे बुला करके अपना दीदार कराया है। और दीदार कराने के बाद फरमाया ऐ मेरे हबीब मुझे देख लो, क्योंकि जब तुम शहादत दो अपनी कौम के सामने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हर नबी की कौम की तरह जब तुम्हारी कौम कहे तुम शहादत दे रहे हो, क्या तुमने देखा है? क्या तुमने देखा है? तो हर नबी की तरह जवाब नफी में नहीं होना चाहिए, बल्कि हर नबी का जवाब ये था नफी में, बल्कि तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए ऐ लोगों तुम ये पूछ रहे हो देखा है, तो सुनो मैंने अपने खुदा को अहसन सूरत में देखा है, ये जवाब होना चाहिए। और वाकई मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आता है राइतु रब्बी फी अहसन सूरा, अल्लाह के नबी ने अपने रब को अहसन सूरत में देखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को मेराज कराई, उसकी हिकमत ये भी थी कि ऐ महबूब तुम देख लो, ताकि जब कोई ये पूछे तुमने भी देखा है या नहीं, तो उनसे ये ना कहना हर नबी की तरह नहीं, बल्कि ये कहना हाँ तुम कहते हो देखा नहीं देखा, उनसे कहना मैंने अपने रब को अहसन सूरत में देखा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को मेराज कराई। और भी हिकमतें हैं, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा आज करेंगे। बारगाह मौला में दुआ गो है कि मौला हम सब ने कबूल करने की तौफीक अता फरमा, प्यारे आका की आल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा।